اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا مقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پوپنس اسلامک ٹی وی۔ ہم جناب فضا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں جناب زہرا کا تذکرہ ہوگا، صدیقۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہوگا، تو وہاں جناب فضا کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ حضرت فضا کے حوالے سے ہم نے مختصراً آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا کہ وہ کون تھی۔ جناب فضا کے پاس ایک نسخہ ایسا بھی تھا کہ وہ سونا بنانا جانتی تھی، کیمیا گری کا نسخہ ان کے پاس تھا۔ جناب فضا اس فن سے واقف تھی، یعنی تانبے سے سونا بنا دیتی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جناب فضا کیمیا گری میں ماہر تھی، کیمیا گری میں ماہر تھی۔ علامہ رجب علی برسی کتاب مشارق الانوار میں لکھتے ہیں کہ یہ جب آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے ان کی ظاہری بھوک و افلاس کو اور ظاہری غربت کا جب مشاہدہ فرمایا تو اس وقت آپ نے اکسیر نکالا اور تانبے پہ ڈالا، اور ایک مخصوص طریقے سے اس تانبے کو سونا بنا ڈالا، یعنی اس تانبے کے ٹکڑے کو آپ نے سونا بنا دیا۔ جب سونا بنایا تو ظاہر ہے کہ یہ سونا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں لے کر گئیں۔ جب امیر المومنین نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ اے فضا، اگر تم اس تانبے کو بھی پگھلا دیتی تو اس سے بھی اچھا سونا بنتا۔ جب یہ سنا تو بہت حیرت زدہ ہوئی اور تعجب میں کہ یا امیر المومنین، کیا آپ اس فن سے بھی واقف ہیں؟ امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسین کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس فن سے تو ہمارے بچے بھی واقف ہیں، اور پھر زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف ارشاد فرمایا تو وہ سونا بن گیا، وہ ٹکڑا سونا بن گیا، زمین کا ایک ٹکڑا سونا بنا، اور اس سونے کو بنتے ہوئے جناب فضا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس زمین کے ٹکڑے کو قیمتی جواہر اور سونے میں تبدیل کر دیا، اور جناب فضا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اے فضا، ہم اس مقصد کے لیے خالق نہیں ہوئے، فضا ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں جناب فضا کو؟ کیا بتانا چاہتے ہیں جناب فضا کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب؟ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ اے فضا، ہماری خلقت اس لیے نہیں ہوئی، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ہم اس مال کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس دولت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ان جواہر کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارا مقصد اور غرض و غایت اور خلقت یہ ہے کہ ہم تبلیغ دین کریں اور فروغ انسانیت کے لیے کام کریں۔ فروغ انسانیت ہے ہمارا مقصد، تبلیغ دین ہے ہمارا مقصد، ہمارا ہدف، ہمارا مقصد، ہمارا سب کو تبلیغ دین ہے۔ گویا بتا رہے ہیں جناب فضا کو کہ اس دین کی خاطر ہم بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے
کہ سب سے بڑی قربانی اس دین کے لیے، احکام الہی کے لیے، وہ علی نے دی، وہ فاطمہ نے دی، وہ فاطمہ کے بیٹے نے دی، اسی خاندان نے قربانی دی ہے. کوئی اور نہیں ہے دین کو بچانے والا، کوئی اور نہیں ہے قرآن کو بچانے والا، رسول کی رسالت کو بچانے والا اور ان کی ولایت کو بچانے والا. یہی گھرانہ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ظالم، جابر، حکمران، عمراء ان کی گردنوں کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکے، نہ خرید سکے، نہ جھکا سکے، نہ تھکا سکے. کیونکہ آج سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ جھکنا، بکنا، تھکنا جو ہے وہ ہماری اس میں نہیں ہے. تو در حقیقت یہ جملے ان کے لیے ہیں کہ جو نہ کبھی جھکے، نہ بکے، نہ تھکے، بلکہ جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کرتے رہے. احکام الہیہ کے الہیہ سے نہ ایک انچ پیچھے ہٹے، نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیا. بس احکام الہیہ پہ قائم و دائم رہے اور ہر ظالم، جابر، حکمران کے دور کے اندر تبلیغ دین کی، لوگوں کو انسانیت سکھائی. چاہے اس میں ان کا اپنا گھر برباد ہوا، اپنا گھر تباہ ہوا، اپنے بچے شہید ہو گئے، خواتین قید و بند کی صحبتوں میں چلی گئیں. اور ظاہر ہے کہ جناب فضا بھی ساتھ ساتھ تھی. جب جناب فاطمہ کے ساتھ جو مدینے میں واقعہ پیش آیا اور دروازے پہ دھمکی ملی، دروازہ جلایا، محسن شہید ہوا، درے مارے گئے، تماچے مارے گئے، دربار سے خالی لٹایا گیا، حق نہ دیا گیا، تو فضا نے بھی ساتھ ساتھ اپنی وفا نبھاتی رہی. نہیں چھوڑا بنت پیمبر کو، نہیں چھوڑا دختر رسول کو، ساتھ ساتھ رہیں. یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن شہادت کے بعد بھی اس گھرانے کے ساتھ متمسک رہیں، اس گھرانے کے ساتھ جڑی رہیں. یہ ہیں جناب فضا، جنہوں نے کیمیا گری کے ذریعے سے سونا بنایا، امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا. امیر المومنین نے بتایا کہ تم اگر اس طرح بناتی تو زیادہ اچھا تھا. کہ آپ بھی واقف ہیں اس فن سے؟ فرمایا اس فن سے تم میرا بچہ حسین بھی واقف ہے. اور پھر ایک زمین کے ٹکڑے کو حکم دیا تو وہ سونا اور جواہر بن گیا. اور پھر فرمایا کہ فضا ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم تبلیغ دین کریں اور انسانوں کی خدمت کریں، اور انسان تو ہیں ان کو انسانیت کی طرف لائیں. یہ ہمارا ہدف، یہ ہمارا مقصد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.